تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج آپ کو خیبر پختونخوا کی ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی تفصیلات بتاؤں گا جس کی الاٹیز 34 سال سے قبضے کے منتظر ہیں۔ جی بالکل، 34 سال قبل لوگوں نے اس سوسائٹی کے لیے رقم جمع کرائی تھی، مکمل قسطیں ادا کیں، لیکن آج تک وہ اپنے پلاٹ کے منتظر ہیں، انہیں قبضہ نہیں ملا۔ جی ہاں بالکل، آج ہم بات کریں گے ریگی ماڈل ٹاؤن کی، اور اس حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، کب شروع ہوئی اور کتنے لوگ اب تک اس انتظار میں ہیں۔ ریگی کے اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس پر الگ سے ایک ولاگ کروں گا۔ تو چلتے ہیں جناب ڈیٹیل کی جانب، اور ڈیٹیل سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور بیل آئیکن جو ہے گھنٹی، اس کو پریس کر دیں۔ تو جناب ایسا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت تھی 1991 میں، اس نے فیصلہ کیا کہ ریگی ماڈل ٹاؤن، ایک ریگی کا جو علاقہ ہے اس کے اندر ایک ماڈل ٹاؤن بنائیں گے، اور یہ سملر ہوگا جس طرح حیات آباد میں تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ 5 زون بنیں گے، 1 2 3 4 5۔ اس کے لیے تمام سرکاری ملازمین کو اس میں کوٹا دینے کا فیصلہ ہوا، اور تمام جتنی بھی سرکاری ایسوسیشنز تھیں ان کو کہا گیا کہ وہ اپنی سوسائٹیاں بنائیں اور رجسٹر ہو جائیں، جس کے بعد ان کو اسی طرح پلاٹس الاٹ کیے گئے۔ اب ہوا یوں کہ این پی کے دور میں مجھے یاد ہے کہ بشیر بلور صاحب آئے اور انہوں نے زون 3 کے اندر ایک پروگرام کیا اور کہا کہ جی اس کا اب ہم باقاعدہ اس پر کام شروع کرنے لگے ہیں۔ بشیر بلور صاحب تو پھر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی حکومت آئی، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی یہ تیسری حکومت ہے۔ جو 5 زون سے ان میں سے زون 3 کو پہلے کھولا گیا، اور زون 3 کے اندر 2017 کے لگ بھگ جو تھا وہاں پہ بڑی زبردست سڑکیں وغیرہ بن گئی، اور اسی طرح زون 4 کے اندر بھی انفراسٹرکچر تقریباً بن گیا۔ اب چونکہ میں ریگی ماڈل ٹاؤن کے مسائل کی بات نہیں کروں گا، تو آج صرف میں ان الاٹیز کی بات کروں گا جن کو 91 اور پھر 94 میں باقاعدہ طور پر ان کو کاغذات حوالے کر دیے گئے کہ جناب یہ آپ کا پلاٹ ہے اور یہ آپ کی قسطیں ہیں۔ لوگوں نے اپنی قسطیں جمع کرا دی، اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، اسی طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے۔ ہوا کیا کہ زون 3 اور 4 تو کھل گئے، لیکن جب زون 1 میں کام کے لیے لوگ آئے اور پی ڈی اے نے کام شروع کرنے کی کوشش کی، تو اس زمانے میں کوکی خیل ٹرائب جن کی یہ زمین تھی ایکچولی، کچھ علاقہ ان کا تھا، کچھ ریگی والوں کا تھا۔ حکومت کے مطابق انہوں نے اس وقت پیمنٹس کر دی تھی، لیکن بعد میں کوکی خیل قبائل نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چونکہ اس کی قیمت نہیں ملی، لہٰذا ہم یہ قبضہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس زمانے میں یہاں پہ کسی وقت میں یہاں پہ افغان مہاجرین کا کیمپ ہوا کرتا تھا، تو جب وہ کیمپ چلا گیا تو آہستہ آہستہ جگہ خالی ہو گئی، لیکن اس کے بعد کوکی خیل قبائل نے بعض جگہوں پہ قبضہ کر لیا۔ اب جن لوگوں نے 1994 سے یہ اپنے جو الاٹمنٹ لیٹر ہیں وہ ان کے پاس ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت ان کو زون 1 کا، زون 2 کا اور زون 5 کا قبضہ نہیں دلا سکی۔ یہ آپ کو صرف تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ناصر باغ روڈ پہ زون 3 اور 4 آتے ہیں، جبکہ آپ اگر خیبر ایجنسی کی طرف، خیبر ڈسٹرکٹ کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں پہ 1 اور 2 آتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر آگے چل کے زون 5 شروع ہو جاتا ہے، جو میڈیا ان کالونی کے بالکل سامنے ہے۔ تو یہ سارا علاقہ جو تھا اس کے اندر اس نے بننا تھا۔ اب تقریباً 3 زون جو ہیں 1 2 اور 5، اس کے اندر 17,000 الاٹیز ہیں، یعنی 17,000 لوگوں کے پاس الاٹمنٹ لیٹرز موجود ہیں۔ مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی ان کے والد صاحب نے یہ جگہ لی تھی، اور وہ پروفیسر تھے، کوئی بتاتا ہے کہ جی وہ انجینئر تھے، کوئی بتاتا ہے کہ وہ سرکاری ملازم تھے، لیکن
وہ فوت ہو گئے اور اس کا قبضہ انہیں نہیں مل سکا۔ تو کتنی بدقسمتی ہے کہ والد نے جگہ لی اور بیٹا بھی اس پر ابھی تک گھر نہیں بنا سکا۔ ظاہر ہے ایسے لوگ تھے کہ ان کو غریب لوگ تھے، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ کسی اچھی جگہ پہ جا کے اپنے لیے گھر بنایا جائے۔ اور اب یہ دیکھیں نا، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو پلاٹ لے کر دے۔ کوکی خیل کے ساتھ کئی دفعہ مذاکرات ہوئے، کئی دفعہ بات چیت ہوئی، کئی دفعہ لوگوں نے مظاہرے کیے، اور عجیب بدقسمتی دیکھیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی کئی ریٹیں ہوئیں، کتنی دفعہ، ابھی پچھلے مہینے بھی ایک ریٹ پہ جو ہے نوٹس ہوا، لیکن نہ کوئی حکومت اس کو مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نظر آتی ہے، نہ عدالتیں اس پر کوئی کارروائی کرتی ہیں۔ حالانکہ اگر حکومت چاہے تو ان تمام جو بھی جن کا قبضہ ہے ان سے بات چیت کر کے جگہ خالی کروائی جا سکتی ہے، یا تو اگر آپ فورس کا استعمال نہ بھی کریں تو بٹھا کے کوئی طریقہ کار طے کیا جا سکتا ہے۔ کمشنر، مجھے یاد ہے کہ محمود خان صاحب نے میرے سامنے، اس وقت کمشنر زبیر صاحب تھے، ان کو کہا کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، کمیٹیاں بنی اور پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بورڈ کی میٹنگ میں کمشنر پشاور کو کہا کہ جناب آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ وہ آج منٹس بھی موجود ہیں، لیکن کمشنر پشاور جو ہیں انہوں نے کچھ تھوڑا بہت کام کیا، لیکن مجھے ان کی دلچسپی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طرح وہ دیگر معاملات میں ان کی دلچسپی ہے، یعنی اگر انہوں نے منشیات سے پاک پشاور کرنا ہے، پشاور میں دیگر مسائل ہیں، اعتبار میں انہوں نے جناب کچھ کام کروانے ہیں، تو اس کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہے، لیکن یہ جو بیسک مسئلہ ہے اس کی جانب کوئی نہیں آتا۔ حالانکہ ایک وقت میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی کمپنسیشن کم ملی ہے کسی کو، یا ان کے ڈاکومنٹس ہیں اور ان کو نہیں ملی، تو قانون کے مطابق ان کو دی جا سکتی ہے۔ کورٹ کے باہر بھی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، جیسے الاٹیز ہیں، تو الاٹیز تو تیار ہیں کہ اگر تھوڑے بہت ان کو ہم اس طرح کمپنسیٹ کر کے حکومت ان کو وہاں سے نکال دے اور وہ چلے جائیں۔ ظاہر ہے ان کا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، اگر انہوں نے بنایا ہوا ہے تو وہ ڈیمانڈ ان کی ہوگی کہ ہمیں اس کی رقم دے دیں، جیسے حکومت جگہ خرید کے بعد میں وہ ڈیمالش کرتی ہے، تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو کمپنسیشن دیتی ہے تاکہ وہ دوسری جگہ جا کے اپنا گھر بنا لیں۔ تو حکومت کے لیے تو میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ جو 17,000 لوگ ہیں یہ مظاہرے بھی کرتے رہے، پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنسیں بھی کرتے رہے، انہوں نے ایک ایک دفتر، ایک ایک جگہ پہ جا کے فریاد کی، لیکن آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اور تحریک انصاف کی یہ تیسری حکومت ہے، تو کم از کم یہ 17,000 لوگ ہیں، ان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ چاہیے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنا جو نئے ڈی جی ہیں پی ڈی اے کے، انہوں نے کچھ کوششیں کی ہیں، کچھ ان سے پہلے والوں نے کوششیں کی، تو اس میں نعیم خان صاحب نے یہ کیا کہ زون 1 میں ابھی کچھ کام تھوڑا بہت شروع ہو چکا ہے، جہاں پہ لوگوں نے گھر بھی بنا لی ہیں، لیکن وہ پورا سیکٹر نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ جگہ ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ پی ٹی ایم نے یہاں پہ آ کے جلسہ کر لیا، یعنی ایک ایسی زمین ہے جو متنازع ہے اور پی ٹی ایم کے لوگوں نے یہاں پہ جلسہ کیا۔ ملک نصیر، کوکی خیل جو ہیں وہ ان کو لے کے آئے اور انہوں نے کہا جی یہاں پہ ہم آپ دفتر بھی آپ بنائیں، یہ جگہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پرائی زمین، غریب لوگوں کی زمین، اور جناب وہاں پہ کوکی خیل قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس طرح تو مطلب کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا اس طرح کے حالات ہوں۔ لیکن جو حکومت کی غیر سنجیدگی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پی ڈی اے جتنے بھی آئے ہیں ان کا ٹینیور بہت کم ہوتا ہے، اور نہ ان کو اسپیسیفک ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ ڈی جی پی ڈی اے کے اختیار کا نہیں ہے۔ یعنی ڈی جی پی ڈی اے جو ہے اس کا کام تو وہاں پہ پوزیشن لے کے اس میں کام کرنا ہے، تو وہ تو کسی صورت میں یہ کام نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے لیے کمشنر کو ہونا چاہیے کہ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز اس کے اندر ہوں گے، خیبر کا بھی، پشاور کا بھی، پھر پولیس بھی اس کے ساتھ ہو، تو اس قسم کا کوئی جرگہ ہو جو کہ دیکھ لے کہ جس کی کمپنسیشن بنتی ہے اس کو کمپنسیشن دے دے، اور جن کا اللیگل ہے ان کو وہاں سے نکال دے۔ لیکن اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ ہماری عدالتوں میں بدقسمتی ہے کہ جو ایک بندہ جب کیس کرتا ہے
تو وہ تو فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا اس کو فالو کرتا رہتا ہے اور آخر میں اس کے پوتے کو جا کے اس کا قبضہ ملتا ہے۔ تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ریگی ماڈل ٹاؤن کا، کہ اب دیکھ لیں 91 سے 34 سال ہو چکے ہیں، 34 سال سے یہ لوگ در پدر ہیں اور یہ لوگ بار بار ریکویسٹنگ کر رہے ہیں کہ جناب اس کا کوئی حل تو نکالا جائے۔ اگر اتنے سال آپ انتظار کر کے پھر بھی آپ کو پوزیشن نہیں ملتا تو انتہائی افسوسناک ہے۔ کمشنر پشاور صاحب جو ہیں وہ دیگر معاملات میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن جب اس کے بارے میں بات کرتا ہوں میں ان سے، میں نے ایک دو دفعہ ان کو پوچھا تو مجھے کہنے لگے میں کام کر رہا ہوں اس پہ، میں اس میں کام میں مطلب لوگوں کے ساتھ میں مشاورت کر رہا ہوں۔ وہ آئے، انہوں نے ایک آدھ جرگہ بھی کیا، وہ یہاں پہ آ کے بیٹھے بھی، لیکن اس کے بعد وہ ایک سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی ایک دو دفعہ انہوں نے بورڈ کی میٹنگ میں کہا اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ اسی طرح جو منسٹر ہیں بلدیات کے ارشد ایوب صاحب، ان کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس جانب۔ تو اب یہی ہے کہ جب تک میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب تک یہ لوگ خود آگے نہیں آئیں گے اور باقاعدہ ایک احتجاج کی شکل میں یہ نہیں نکلیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور عدالتوں میں بار بار ان کو جانا چاہیے امپلیمنٹیشن کے لیے بھی، اپنے کیس کے پرسو کے لیے بھی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ عدالتوں میں بار بار ان کو جا کے یہ کہا جائے کہ جناب اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ دنیا میں کس چیز کا حل نہیں ہے؟ یعنی اگر پی ٹی آئی کی بات کر لیں تو عمران خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ تمام معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی کی تیسری حکومت کیوں ناکام ہے؟ ابھی تک یہ 17,000 لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور میرا خیال میں کہ تحریک انصاف کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور کیونکہ پچھلے 3 ادوار ان کے ہو چکے ہیں۔ ریگی میں جو معاملات ہیں، ریگی کی مین سڑک کے حوالے سے جو دیگر ایشوز ہیں، ان پر میں الگ سے ایک ویلاگ کروں گا اور آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اچھی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے اور کافی پرسکون علاقہ ہے۔ بہرحال آج کے لیے اسی ویلاگ پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دوستوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔